أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں چشتی چمن سرور میں ان حروف اور اسماء کے بارے میں بیان جاری ہے. وہ حروف جو حاملان عرش ہیں اور بغیر نقطے کے ہیں اور ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس صفاتی ناموں کے ساتھ ہے، اس پر گفتگو جاری ہے. جیسا کہ آج ہم عدل اور علیم پر گفتگو کریں گے. یہ حرف عین، اس کا تعلق عدل سے ہے اور علیم سے ہے. کل بھی ہم نے عدل پر گفتگو کی اور بتایا کہ حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منافق کو کیا حشر کیا اور اس منافق کے ساتھ میں جو ہے کیسا انصاف اور کیسا عدل کیا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے اس کو جو ہے دنیا میں یا سفر ہستی پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس کو جو ہے اپنی تلوار سے جو ہے گردن اڑا کر کے فرار کر دیا اور دنیا والوں کو سبق دے دیا کہ جو منافقین مصطفیٰ ہے ان کا یہی حشر ہونا چاہیے. حاضرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک کے اندر انصاف کا ترازو اپنے عروج پر تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا انصاف تھا کہ عدالت حضرت عمر فاروق پر ناز کرتی تھی. آئیے حضرت عمر فاروق کے گھر کے حالات کو دیکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے، ان سے جو ہے زنا سرزد ہو گیا. صحابہ کرام میں یہ بات پھیل گئی. حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں جو ہے یہ مقدمہ پیش کیا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنے فرزند کو طلب کیا اور عامت المسلمین کے درمیان میں بیٹھ کر کے فیصلہ کیا. وہ سورہ نور کی آیت پڑھی، الزانیۃ والزانیہ کل واحد منہما فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر کے فیصلہ کر دیا کہ زانی ہو یا زانیہ ہو ان کو 100 کوڑے مار دیے جائیں. اگر وہ باقرہ ہوں، باقرہ کا معنی یہ ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہوں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہوں تو ان پر رجم کیا جائے پتھروں کے ذریعے سے، یہاں تک کہ جو ہے اس رجم کے اندر ان کی موت واقع ہو جائے. اور اگر باقرہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور 100 کوڑوں کے اندر وہ اگر مر جائیں تو انہیں دفن کر دیا جائے، اور اگر 100 کوڑے مارنے کے بعد بچ جائیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ اس کی حد پوری ہو چکی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ لا کر کے جو ہے اس کو 100 کوڑے مار دیے جائیں. حاضرین، دیکھو عمر فاروق کے اس عدل اور انصاف کو کہ اس وقت میں جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ اس میں عین سے جو جڑا ہوا اس میں صفات الہی ہے جس کو عدل کہا جاتا ہے، تو عدل کا فیضان جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جاری ہے کہ ان کے گھر کے اوپر بھی جو معاملات ہو رہے ہیں اس معاملات میں بھی عدل کرتے ہیں. اگر اس کی جگہ کوئی بادشاہ وقت ہوتا یا کوئی اپنے وقت کا جو ہے
اور دوسرا منسٹر ہوتا یا چیف منسٹر ہوتا یا وزیر اعظم ہوتا یا بادشاہ وقت ہوتا تو اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہزاروں کوششیں کی جاتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر کسی کو ریپ کے کیس کے اندر اگر گرفتار کر لیا گیا، اس کے اوپر جو ہے اگر مقدمہ جاری کر دیا گیا تو اس کو بچانے کے لیے وکیل پیش کیے جاتے ہیں، کیس لڑا جاتا ہے اور اس کو جو ہے یعنی بری اور نردوش نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اسلام و پاکیزہ مذہب ہے اور اس پاکیزہ مذہب کے ماننے والے خلیفۃ دوم حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے فیصلہ کر دیا کہ یہاں پر یعنی گناہ گاروں کو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو گناہ کی سزا ملنی چاہیے فی وقت میں۔ عزیز اور دوستو، عمر فاروق کے صاحبزادے کو لایا گیا اور جہاں پر کہ جو ہے اس کا چبوترا تھا سزا دینے کا، مدینہ پاک کے اندر لا کر کے اس کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے اور جلاد کو حکم ہوا حضرت عمر فاروق کا کہ فج لے دوں، تم جو ہے کوڑے لگاؤ، اور جلاد نے جو ہے کوڑے برسانا شروع کیا۔ حاضرین، تاریخ کے اندر یہ باتیں واضح ہو چکی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ 80 کوڑے پر جو ہے ان کے بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ 80 کوڑے جب ہو گئے تو وہ انتقال کر گیا، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا اور چھوڑ دینے کے بعد پھر اس کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کو دیکھو، یہ عدل کا پیکر ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق پر عدالت جو ہے ناز کرتی ہے، اور یہ عدل کا فیضان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے براہ راست عرش الہی سے جو ہے ہو رہا ہے۔ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ کہا کہ ابھی 20 کوڑے باقی ہے، اس کے 80 پر جو ہے موت ہو چکی ہے اور حد کے 20 کوڑے باقی ہے۔ جلاد کو بلایا اور کہا کہ اس کے قبر کے اوپر 20 کوڑے لگاؤ۔ عزیز اور دوستو، دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے دنیا میں کس طرح سے انصاف کو قائم کیا، اور اس انصاف کے ذریعے سے جو ہے یہ اسلام کس طرح سے پھیلا۔ اسلام وہ مذہب ہے جو انصاف کے ذریعے سے دنیا میں پھیلا، اسلام وہ مذہب ہے جو محبت کے ذریعے سے پھیلا، اسلام وہ مذہب ہے جو اخلاق کے ذریعے سے پھیلا، اسلام وہ مذہب ہے جو صفائی، سچائی، دیانتداری، امانت داری اس کے ذریعے سے جو ہے لوگوں تک پہنچا۔ تو عزیز اور دوستو، اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اس واقعے سے آپ لوگوں کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو ہے اس میں اس میں صفات الہی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا اور کس طرح سے آپ جو ہے انصاف کیا کرتے تھے۔ حاضرین، ایسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک کے اندر جو ہے کئی حالات اور واقعات ہیں جس کے اوپر ہم اگر گفتگو کریں تو ہمارا وقت بھی کم ہوتا ہے اور ہمارا علم بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اب اس سے اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔